دوستو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی اپریل فول یکم اپریل کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم پر اور ہماری قوم پر، جن کو اس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو مناتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپریل فول کی ایک دردناک کہانی بتانے والا ہوں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز پر مل سکیں اور آپ ان سے نالج حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو یہ بات ہے اس وقت کی جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا، تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے، تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرما روا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسیں اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں صلیبیں ڈال لیں اور عیسائی نام رکھ لیں۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ یکم اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمراء کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے یکم اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا، یعنی یکم اپریل کے بے وقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رسم کو منانے سے ہم پر کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے دشمنوں کی خوشی میں ہم شرکت کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی منافقت ہے۔ ہم جھوٹ بول کر دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر برا کام کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا،
اور اس طرح ہم جھوٹ بول کر اللہ کی ناراضگی کا سبب بناتے ہیں، اور مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی کی خوشی منانا ایک بہت بڑا جرم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں، تاکہ وہ بھی اس سے عمل کریں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔